اور اس کو جو ہے زمین اور آسمانی میں اللہ نے بزرگی دی اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ انسان کو بنایا۔ یہ اس وقت ہے جب انسان بن جائے، انسان کے اندر میں انسانیت پوری ہو، انسانیت کامل ہو اور وہ مکمل انسان ہو، اس کے اندر میں غیر انسانیت والے اعمال نہ ہو، تو وہ انسان بنتا ہے، تو وہ اللہ کا اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے چند باتیں ہیں اس سے آدمی جو ہے انسانیت سے دور ہوتا ہے اور وہ انسانیت سے نیچے گرتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے دلوں میں فساد آتا ہے، دلوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں اور اس فاصلے سے جو ہے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو چند باتیں لکھی ہیں کہ جن باتوں میں انسان اگر اپنے اندر داخل کرے اس سے معاشرہ بگڑتا ہے اور وہ انسانیت کے درجے سے نیچے گرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے غفلت ہے۔ سب سے پہلی چیز غفلت کی بیماری ہے۔ انسان اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہوتا ہے۔ اس غفلت کی بیماری سے جو ہے آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کو بھی ناپسند ہے۔ مثلا جو ہے بیوی ناراض ہوتی ہے میاں سے، شوہر سے، کہ وہ مجھ سے غافل ہے، مجھے وقت نہیں دیتا، میرے ساتھ نہیں رہتا، باہر وہ گزارتا ہے، دوسروں کے ساتھ جو ہے وقت گزارتا ہے اور میری پرواہ نہیں کرتا۔ پھر اس کو شکایت ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے مجھ سے غافل ہے۔ اسی طرح جو ہے مالک اپنے نوکر سے جو ہے شکایت کرتا ہے کہ تم جو ہے کام صحیح نہیں کرتے ہو اور تم کام کے اندر غفلت برتتے ہو اور کام کے اندر نقصان ہوتا ہے، کیوں تمہارے اندر غفلت ہے؟ یہ غفلت کی جو بیماری ہے اللہ رب العزت کو بھی سخت ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافلوں میں سے مت ہو جائیے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ان لوگوں کی بات آپ مت مانیے جن کے قلب کو، جن کے دل کو ہم نے اپنے سے غافل کر دیا ہے۔ تو غفلت یہ بہت خراب بیماری ہے، بہت خراب بیماری ہے، اور اس سے انسان جو ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور انسانوں کو معاشرے میں بھی جو ہے وہ انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے اور لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو ہے ایسی بیماری ہے کہ لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ہے بچے ماں باپ سے غافل ہیں، اپنی جوانی میں مست ہیں اور جو چاہے وہ کر رہے ہیں۔ اس میں ماں باپ پریشان ہیں کہ میرا بچہ جو ہے کس طرح ہم لوگوں سے غافل ہے، ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے غفلت کی بیماری جو ہے یہ بری بیماری ہے، پہلی چیز ہے جس سے انسانیت پر نقصان آتا ہے اور آپس میں جو ہے معاشرے میں خرابی آتی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو انسانی معاشرے میں خرابی پیدا کرتی ہے اور انسانیت سے انسان کو گراتی ہے، وہ جو ہے غیبت کی بیماری، غیبت کرنا۔ غیبت کہتے ہیں کسی دوسرے کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ وہ برائی جو اس کے اندر ہے، جو برائی اس کے اندر واقعی میں موجود ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا، ایسی بات جس کو وہ ناپسند کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے وہ ناپسند کرے۔ وہ بات اس کے اندر ہے، وہ کمی اس کے اندر ہے، وہ کوتاہی اس کے اندر ہے، اس بات کو ہم لوگوں کے سامنے بولتے پھریں تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی ہم سے ناراض ہوگا اور وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ غیبت کی تعریف یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیبت کی یہی تعریف فرمائی ہے۔ ایسے کرو کا اخا کا نمایاں کرنا، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جس کو ناپسند کرے، یہ جو ہے غیبت کی تعریف ہے۔ یہ ہم سب اس کے اندر مبتلا ہے، آج پورا معاشرہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ ہم زبان سے کسی کی برائی کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ کسی کی غیبت کر کے ہم کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔
کیونکہ اگر کسی کے اندر کوئی بات نہ ہو تو وہ تو بہتان ہے، الزام تراشی ہے، الزام لگانا ہے، لیکن جو بات ہو موجود اس کو کہنا یہ غیبت ہے۔ ہم کسی غیبت کر کے ہم جو ہے بہت زور سے سیدھا ٹھوک کے کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو وہی کہا جو واقعی میں اس کے اندر ہے، جو بات اس کے اندر ہے وہ ہم نے واقعی میں یہی کہا، اور اس کے سامنے بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو اور مزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اس کے سامنے بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ اور بڑی خرابی ہے، کسی کے منہ پر جو ہے، کسی کے منہ پر اس کی برائی بیان کرنا اور بڑی خرابی ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو منہ در منہ آمنے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے اس کی خرابی بیان کرتا ہے۔ دونوں کے لیے قرآن کریم میں ویل کہا ہے۔ ویل کیا ہے؟ ویل کا ایک مطلب ہوتا ہے بربادی، اور دوسرا ایک مطلب ہوتا ہے جہنم کے اندر میں ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک جگہ ہے کہ جہنم روزانہ خود اپنے اس جگہ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جہنم خود پناہ مانگتا ہے۔ یہ ویل ہے اس کے لیے، چاہے آپ اس کے منہ پر اس کی برائی کریں یا آپ اس کے پیٹھ پیچھے برائی کریں، دونوں حرام ہے اور دونوں جائز نہیں ہیں۔ تو یہ غیبت ہے، اور غیبت بدترین جرم ہے، بہت گندا جرم ہے۔ اس کو قرآن کریم نے بہت ہی جو ہے برے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں نے بار بار بتایا آپ کو کہ قرآن کریم نے اتنے گھناؤنے انداز میں کسی جرم کا ذکر نہیں کیا کہ ایک آدمی کا بھائی، حقیقی بھائی مرا پڑا ہو، اس کی لاش سامنے ہو، اس کو بھائی کی موت کا صدمہ ہے اور غم ہے، ایسے وقت میں کوئی آدمی اس کو آ کر کہے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر کھا لو، کیا عادت ہوگی اس کی؟ وہ تو جب مرنے ماننے پر تیار ہو جائے گا اور جو ہے جان دینے کے لیے پیچھے پڑ جائے گا۔ تو قرآن کریم نے اس کو ایسا ہی فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اور اگر غیبت کرو گے تو تمہاری حالت ویسی حالت ہوگی کہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کر کھا رہے ہو، بھائی کی لاش کے گوشت کو کاٹ کر کھا رہے ہو۔ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، کوئی انسان اس کو پسند نہیں کرے گا جو ذی شعور انسان ہوگا، اس کے اندر تھوڑی بھی عقل ہوگی، وہ اس گھناؤنے بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو غیبت اس سے بدترین ہے، بلکہ غیبت کو اشد من الزنا کہا گیا، زنا سے بھی برا ہے۔ غیبت جو ہے زنا سے بھی بری چیز ہے۔ کیوں؟ کہ زنا کا گناہ تو کرنے والا جس کے ساتھ کیا گیا وہیں پر ختم ہو گیا، وہیں پر ختم ہو گیا، اور وہ توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور غیبت ایسی چیز ہے جو متعدی ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ہم نے ایک سے بیان کیا، دوسرے نے، تیسرے سے، چوتھے نے، پانچویں نے، اور سارے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، سارے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، اور ایک دوسرے سے دلوں میں دشمنی، نفرت آتی ہے۔ یہ ایک گناہ کی وجہ سے اور کتنے گناہ ہوتے ہیں، ایک غیبت کی گناہ کی وجہ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت آتی ہے، اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ یہ بہت بچنے کی چیز ہے۔ غیبت جو ہے آج ہمارے معاشرے کا جز ہو گیا، حصہ ہو گیا، اور ہم غیبت کو غیبت ہی نہیں سمجھتے۔ ہم تو دھڑے سے سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے صحیح بات کہی ہے۔ یہ جو سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی کی برائی کو، صحیح برائی کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا احساس ہم کو نہیں ہے، اور یہ اس طرح معاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، حقوق اللہ نہیں ہے کہ توبہ کر دیا معاف ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے معافی مانگنی پڑے گی۔ جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس سے جا کر جو ہے کہنا پڑے گا کہ ہم نے تمہاری برائی بیان کی، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، اور ہمیں جو ہے درگزر کرو۔ اس طرح اس کو معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ جو گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا زبان سے، بلکہ زبان ایسی چیز ہے کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں فرشتے اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ آج تو سمجھنا بہت آسان ہے، وہ ٹیپ ہو جاتا ہے، اور محفوظ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو کھول کر سنائے جائیں گے، تو سنو تم نے کیا کہا۔
وہاں تو کوئی جھٹلانے کا موقع ہی نہیں ہوگا. سارے اعمال جو ہمارے سامنے آئیں گے تو آپ اور گناہ کر لیں بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ غیبت ایسا گناہ ہے بہت ہی خطرناک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے مدن مفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ جس کے پاس درہم اور دنانی نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا. اس نے بہت نمازیں پڑھی تھی، بہت قرآن کی تلاوت کی تھی، اور اس نے جب بہت کچھ اعمال کیے تھے، بہت اچھے اعمال کیے تھے، سب کیا تھا اور بڑے بڑے اعمال تھے، سب لے کر آئے گا. حکم ہوگا کہ جنت میں بھیج دیا جائے. وہ جنت میں جانے لگے گا تو لوگ آئیں گے بھاگتے ہوئے کہ اللہ انصاف فرمائیے اور میرے حقوق اس کے اوپر باقی ہیں وہ دلوائیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انصاف ہوگا. اس کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا حقوق ہے تمہارے. تو وہ لوگ کہیں گے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میری برائی کی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا. فقط قذف هذا وشتم هذا واكل مال هذا، مال کھایا تھا فلاں کا، فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کی برائی کی تھی. تو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان کو دیا جائے، اس کی نیکیاں ان کو دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بھی لوگ ماننے والے باقی رہیں گے. پھر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالا جائے گا یہاں تک کہ گناہوں میں ڈوب کر جہنم میں چلا جائے گا. یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے. لے کے آیا تھا ڈھیروں سے نیکیاں، لیکن گیا سیدھا جہنم میں. گیا سیدھا جہنم میں حقوق العباد کی وجہ سے، حقوق العباد کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. تو زبان سے کنٹ سب نکال دیتے ہیں، ہمیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اب کیا کہیں. زبان کا گناہ ایسا ہے کہ انسان اس کا احساس ہی نہیں کرتا کہ وہ کیا کہنا. حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ زبان سے نکلنے والے بول ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو سیدھا جنت پہنچا دیتا ہے، سیدھا جنت پہنچا دیتا ہے. اور بعض مرتبہ انسان کی زبان سے ایسے بول نکلتے ہیں کہ وہ جہنم گڑھے میں جا کر بن جاتے ہیں. لیکن اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں تھا کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے زبان سے کیا نکال دیا. اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. حدیث میں اس لیے آیا ہے کہ جو آدمی زبان کی حفاظت کر لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، تو میں اس کے لیے جنت کی زبان دیتا ہوں. کہ بہت خطرناک چیز ہے زبان، جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. کہ عربی کا مقولہ ہے کہ جرمہ صغیر جرمہ کبیر. اس کا جسم بہت چھوٹا ہے، اس میں ہڈی بھی نہیں ہے، جدھر چاہے گھما سکتے ہیں آپ. لیکن اس کا جرم اور اس کے جو ہے برائیاں بہت زیادہ ہیں، اس کے جرم بہت زیادہ ہیں. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا تھا کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ زبان سے آدمی 20 کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، 20 کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، 20 بڑے بڑے گناہ زبان سے کرتا ہے. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم کو اس کا شعور نہیں ہے، ہم کو اس کا احساس نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر غیبت کس طرح رچ اور بس گئی ہے اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. بعض کہتے ہیں گوسپ، ایک بات چل رہی ہے، ہم بات چلا رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ جو ہے ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں، کون سے غلط بات کر رہے ہیں. سیدھا تان کر کہتے ہیں، گناہ کر کے اوپر سے گناہ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ اس سے بری بات. یہ جو ہے انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے. گناہ ہو گیا تو اب توبہ کریں، معافی مانگے، معافی تلافی کا کام کریں، وہ نہیں ہوتا. بلکہ اوپر سے سینہ تان کر کہتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈالیں. ہمیں اس کا احساس نہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ اتنی بری چیز ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ پوری طرح داخل ہے. اس کو ہم کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ کس طرح نکلے گا؟ اپنے سے شروع کریں، اپنے سے شروع کریں، کسی کا انتظار نہ کریں، اپنے سے شروع کریں. سب سے پہلے تو مجلس میں اگر غیبت ہو تو منع کرتے ہیں، بھائی خاموش ہو جاؤ، یہ باتیں مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو. ہماری ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہماری ذمہ داری ہے، منع کر دیں. اگر وہ نہ سنے تو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، وہاں مزید نہ بیٹھے. کیونکہ کسی کے لیے اپنا دین برباد کرنا انتہائی جہالت کی بات ہے، حماقت کی بات ہے. کہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین کو برباد کرے، اپنے دین کو برباد کرے کسی سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے، انتہائی بیوقوفی کی علامت ہے. اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. اس لیے جو ہے اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے.
ان کو پہلے روکے، نہ روکے تو اٹھ کر چلا جائے اور ان کا ساتھ نہ دے. جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے. اس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے. دونوں ایک ہی حرام ہے، دونوں جو ہے حرام ہے. کہ معاشرے کی بدترین بیماری ہے، اس کے لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے. ہم اور کاموں کے لیے فکر کرتے ہیں نا کہ آج ہمارا ویپار نہیں ہوا، آج فلاں کام نہیں ہوا، ہم فکر کرتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے. تو یہاں بھی پریشانی ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کر دیا، کہ ہم نے ہمارے اعمال کس کو دے دی. سارے اعمال چلے گئے وہاں، دن بھر صبح سے شام تک ہم نے کام کیا تھا، محنت کی تھی، سب اعمال اس نے لے لیا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فرمان ہے کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں. میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا کہ اگر میری نیکیاں کہیں جائے تو میری ماں کو ملے، میری ماں کو ملے. اور میں کسی کی غیبت تو میں کروں گا نہیں، لیکن اگر بالفرض اگر میں کرتا اپنی ماں کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں سب میری ماں کے پاس چلی جائے. بہرحال یہ اس کی فکر کرنی چاہیے ہم سب کو انفرادی طور پر، اپنے اپنے طور پر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اس گناہ میں کتنے مبتلا ہیں اور اس گناہ سے ہم کس طرح نجات حاصل کریں. اصل چیز تو نجات حاصل کرنا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس بیماری سے چھٹکارا دے گا اور ہم غیبت میں بالکل مبتلا نہ ہوں. ہمارے بہت سارے علماء کرام اور اکابر حضرات گزرے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر کوئی غیبت نہیں کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے علماء نے تو انہوں نے زندگی بھر کوئی غیبت نہیں کی، زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی. تو کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی جس کی زندگی میں کوئی غیبت ہی نہ ہو، اس سے وہ بچ کر اپنی زندگی کو نہیں گزارا. بہرحال یہ جو ہے ایک دوسری چیز ہے. تیسری چیز ہے جو حدیث میں آتا ہے جس کو غل کہتے ہیں، کینہ. دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھنا، کینہ پکڑنا. قرآن کریم میں اس سے پناہ مانگا گیا ہے. قرآن کریم نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اے اللہ مومنین کے بارے میں میرے دل میں جو ہے کینہ مت رکھو، کینہ میرے اندر پیدا ہونے مت دیجیے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہ دعا کی تعلیم دیا کہ دل میں کینہ نہ ہو. اور بڑی راتوں کو سب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. شب قدر میں، یہ شعبان کی 15ویں رات میں، اور اسی طرح جو ہے اور دوسری بڑی راتوں میں سب کی مغفرت ہوتی ہے. لیکن بعض لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، کسی سے کینہ رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آسونہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ دونوں آپس میں کیا کر لیں، معاملہ صاف کر لیں. دل کے اندر کینہ سے جو ہے اور بیماریاں آتی ہیں، حسد کی بیماری آتی ہے، غیبت کی بیماری آتی ہے، نفرت کی بیماری آتی ہے، غصہ کی بیماری آتی ہے، ساری بیماریاں آتی ہیں. ایک ایک بیماری جو ہے بہت ساری بیماریوں کی کھینچ لیتی ہے. یاد رکھیں گناہ ایسی چیز ہے کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو وہ اور 10 گناہوں کا ساتھ دے آتا ہے. ایک گناہ جو ہے 10 گناہوں کھینچ لیتی ہے. اسی لیے جو ہے کینہ بھی بہت بری چیز ہے جس سے پناہ مانگا گیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ یا بنیہ ان تقدر على ان تصبح وليس في قلبك خش شعب فافعل وهذا من سنتي ومن احيا سنتي فكانما احياني ومن احياني كان معي في درجتي يوم القيامه. اے میرے بیٹے، انس نے 10 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی اور 10 سال خدمت کی. تو فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے نصیحت فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کام کر سکتا یہ کر لے کہ صبح ہوتے وقت کسی کے بارے میں دل میں کینہ مت رکھو. اس حال میں صبح کر کے تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو. اور یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا بطور خادم کے. تو یہ جو ہے کینہ اتنی بری چیز ہے کہ بڑی راتوں کو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ بھی ہمارے اندر عام ہے. ہم سب کے دلوں میں کسی نہ کسی کینہ ہوتا ہے. ہم کسی کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں دل میں، اس کو نکالنے کی فکر کریں، اس کو بھی نکالنے کی فکر کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی، ایک صحابی حاضر ہوا. آپ نے اس وقت جو بیٹھے ہوئے ان سے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں معلوم کروں کہ اس کے کیا اعمال ہیں. تو
میں جو ہے مجلس ختم ہونے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلا یہاں تک کہ اس کے مکان پر پہنچا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. اس نے اجازت دے دی. صحابہ کرام تو بہت کھلے ہوئے تھے, بہت بے تکلف تھے. وہ اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے رہ جاؤ. تو وہ رہے وہاں پر, وہ دیکھتے رہے وہ کیا کرتے ہیں. تو دیکھا تو کچھ خاص اعمال نہیں ہے, بلکہ جو اعمال سب دوسرے کرتے ہیں وہی اعمال ہیں. جب 3 دن گزر گیا تو انہوں نے جو ہے ان صحابی سے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا تمہارے بارے میں دیکھنے کے لیے آیا تھا, تم بتاؤ کہ تم خاص کیا عمل کرتے ہو. میں کہا میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں, لیکن ایک بات ضرور ہے, میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا. میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا. صحابی فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں فرمایا. تو قرآن کریم نے پناہ مانگنے کا حکم کیا ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. کینہ رکھنا, حقد رکھنا, کپٹ رکھنا, یہ سب جو ہے حرام چیز ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دوسری چیز ہے اس کو کہتے ہیں غلو, افراط تفریط, حد سے آگے بڑھنا. بہت سارے دینی کام ہے جس کے اندر آج غلو ہو رہا ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, ہم اچھا کر رہے ہیں, ہم صحیح کر رہے ہیں. غلو کا کام ہو رہا ہے, حد سے تجاوز ہو رہا ہے کہ یہ دین کا کام ہے اور یہ فلاں ہے یہ فلاں, اس طرح غلو بہت سارے کاموں میں ہو رہا ہے. تو غلو جو ہے افراط تفریط دونوں چیزیں شریعت کو پسند نہیں. ہم نے جو ہے نماز کے اندر میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ صراط المستقیم. صراط المستقیم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ صراط المستقیم وہ راستہ ہے جو نہ افراط میں ہو نہ تفریط میں, نہ اس میں کمی ہو نہ اس میں زیادتی ہو. حد سے تجاوز کرنا. ایسے الفاظ ہم بول دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا بول رہے ہیں, ہم کیا بول رہے ہیں, اور اس میں غلو کر رہے ہیں. اس میں جو ہے بہت زیادہ مبتلا ہے. آج تو جو ہے بہت سارے دینی کاموں کے اندر یہ بالکل لازمی چیز بن چکی ہے کہ غلو کرنا ہے. غلو نہ کرنے سے جو ہے وہ دل کو اطمینان نہیں ہوتا. حد سے آگے بڑھ کر حد سے تجاوز کر کے ہم بات کرتے ہیں. تو یہ غلو ہے, بہت سیدھی بات ہے. موقع اور عرض کروں گا کہ غلو جو ہے دین کو برباد کر دیتی ہے. ہمارے دین کو غلو برباد کر دیتی ہے. ہم برباد ہو گئے اپنے ہاتھ سے, ہم اپنے پیر پر کلاڑی مارتے ہیں. کیونکہ الدین یسر, دین آسان ہے, اس میں کوئی غلو نہیں ہے. اور جو آدمی دین کے ساتھ مقابلہ کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. وہ دین پر غالب نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین پر غالب نہیں آ سکتا. دین غالب آئے گا اور وہ جو ہے اس کو پچھاڑ دیا جائے گا. پہلا یہ غلو ہے. اس کے بعد جو ہے اور ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں غرور, بڑائی, کبر. حرام ہے. آپ نے کبر کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوگا اور بہت کچھ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر. جس آدمی کے دل میں تھوڑا بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت میں داخل نہیں ہوگا ابتداء, سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. لیکن جہنم کا سزا بھگتنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو کبر جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے, اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی والعظمت ازاری. کبر میری چادر ہے اور بڑائی جو ہے میرا ازار ہے. فمن نازعنی, کہ مجھ سے ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا, ادخلتہ النار ولا ابالی, میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں. دوسرے حدیث میں میں اس کو توڑ دوں گا, میں اس کو جو ہے توڑ دوں گا, اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. کبر نے جو ہے بڑے بڑے مشائخ کو برباد کیا. بہت بڑے بڑے مشائخ تھے جن کو کبر نے برباد کیا. دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. مال و دولت ہے, طاقت ہے, حسن ہے, علم ہے, ان چیزوں پر کبر ہوتا ہے. آدمی کا مال ہے تو متکبر ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یہ اسباب ہیں. سب لوگ نہیں ہوتے, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو کبر میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ اسباب ہیں. کبر جو ہے مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے, حسن کی وجہ سے ہو سکتا ہے, قدرت کی طاقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور جو ہے علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے آدمی کے اندر کبر آتا ہے. اس سے بچنا ہے, اس سے جو ہے بچنا میرے پاس نہیں ہے. آخری چیز ہے
पास फरमाए, हमें इस तकलीफ का भी اللہ